السلام علیکم، میرا نام یاسر بھٹا ہے اور آج میں آپ کے ساتھ کوئی غازی یونیورسٹی کے حوالے سے کچھ حقائق شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور ان جو حقائق کا جو میری اسٹیٹمنٹ کا ہے اس کا میرے کوئی ادارے سے تعلق نہیں ہے، میں ذاتی حیثیت میں کیونکہ مجھے کچھ حقائق سے میں خود جانتا ہوں تو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس نے اس علاقے کی ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ رول پلے کرے گی، لیکن پہلے ہی دن سے اس کے خلاف بہت ساری سازشیں کی جا رہی ہیں۔ شروع میں جب غازی یونیورسٹی بنی تو کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ یونیورسٹی بنے اور یہاں پر ہمیشہ کالج رہے۔ انہوں نے کبھی کلاسیں نہیں ہونے دی، کبھی ٹیچرز کی توہین کی گئی، اور اس کے لیے ایڈمنسٹریشن میں بھی کچھ لوگ انوالو تھے اور اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ تھا جنہوں نے نہ یہاں پر لڑکیوں کی عزتیں ان کی وجہ سے محفوظ تھیں نہ ٹیچروں کی عزتیں محفوظ تھیں، اور اتنا بری صورتحال تھی کہ ٹیچر بھی یونیورسٹی میں آتے ہوئے ڈرتے تھے اس گنڈوں کے گروپ کی وجہ سے، اور لڑکیاں بھی آتے ہوئے ڈرتی تھی۔ ایون ایسا تھا کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں یہ یونیورسٹی میں فیمیل جو اسٹوڈنٹس ہوتی تھیں انہیں آتے ہوئے، اور بلکہ ایون میں نے کچھ اسٹوڈنٹ کو ایسا بھی نوٹس کیا کہ انہوں نے حجاب کرنا شروع کر دیا اس اسٹوڈنٹس کے ڈر سے، اور ان کو یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن سے بھی کچھ لوگ پروٹیکٹ کرتے رہ گئے تھے اس وقت۔ لیکن وہ جب ٹینیور گزرا، کیونکہ ہمارے پاس یہاں ادارے میں کوئی پرماننٹ وائس چانسلر نہیں تھا، جس کی وجہ سے بہت اب تک صورتحال تھی اور ایون کسی بھی ٹیچر کی عزت محفوظ نہیں تھی ان گنڈوں کے راج کی وجہ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ڈی جی خان پہ اور غازی یونیورسٹی پہ رحمت کی کہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب نے ایز اے ریگولر وائس چانسلر کے طور پر چارج لیا، اور انہوں نے آ کر ان گنڈوں کو اس یونیورسٹی سے باہر نکالا، جس کی وجہ سے ان گنڈوں کا وہ گروپ اور وہ جو لوگ یونیورسٹی کے خلاف سازشیں کرتے رہ گئے وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے بہت ساری ڈفرینٹ طریقے سے میڈیا کمپین چلائی، یونیورسٹی کو بدنام کیا، ادارے کو بدنام کیا، اور کبھی بھی انہوں نے رول پلے نہیں کیا۔ ایون اب بھی وہ لوگ جو ہمیشہ نیگیٹو میں انوالو تھے وہ ایون یہاں سے یونیورسٹی میں سے ٹرانسفر ہونے کے بعد، ادارے کو چھوڑنے کے بعد، ریٹائرمنٹ کے بعد، وہ گروپ بھی اور وہ اسٹوڈنٹ کا گنڈوں کا گروپ جنہوں نے یہاں پر ٹیچروں کو اور فیمیل اسٹوڈنٹ کا رہنا محال کر دیا تھا، وہ اب بھی سازشوں میں انوالو ہیں۔ اس کی ایک قریب کی ایگزامپل ہے ہمارے میرے ریسپیکٹڈ ٹیچر پروفیسر ڈاکٹر زیاد صاحب کے خلاف۔ میری اس پہ رائے ہے کہ اگر وہ واقع ہی اس میں انوالو تھے، جو بھی ان پہ ایلیگیشن ہے، میں نہ انہیں ڈیفینڈ کروں گا نہ انہیں بلیم کروں گا، لیکن میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ کیا ہمارے پاکستان میں ٹیچر کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے؟ اگر کوئی ایک گورنمنٹ یونیورسٹی میں واقع ہوا ہے تو ہمارے پاس تھاؤزینڈ آف ٹیچر یونیورسٹیز میں اور اسکولوں میں اویلیبل ہے، تو لیکن کیا سب ٹیچر اس میں انوالو ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں کوئی پولیس نہیں، کوئی ادارہ نہیں، یونیورسٹی کا کوئی ہراسمنٹ سیل نہیں؟ ایک میڈیا کے گروپس چاہیں اور آ کر میڈیا میں خبر دے اور اس ٹیچر کی ساری عزت کو، اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرے، میڈیا اس کو سپورٹ کرے، جیسے کچھ خبروں کے آنے پہ کچھ اگر واقعی کچھ ایسی نیوز تھی تو یہ میڈیا کو ہمارے ملک میں کس نے یہ کردار ادا کرنے کی اجازت دی ہے کہ عدالتوں کے ہوتے ہوئے، پولیس کے ہوتے ہوئے، یونیورسٹی کے ہراسمنٹ سیلز کے ہوتے ہوئے وہ ٹیچرز کی کریکٹر اسیسینیشن کرے؟ میرا تمام لوگوں سے ہے کہ اس پہ آواز اٹھائیں۔ اگر ہم اس طریقے سے ہر آدمی کی معاشرے میں کریکٹر اسیسینیشن کریں گے، اس پہ جرم ثابت ہونے سے پہلے، اس پہ کسی انکوائری کے ہونے سے پہلے اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے، تو یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے، یہ ہمارے ایک اسلامی ملک ہے، اس میں بھی کوئی رول اینڈ ریگولیشن ہونے چاہیے۔ میڈیا پہ بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی شخص پہ جرم ثابت ہونے سے پہلے، اسے ملزم ڈکلیئر کرنے سے پہلے اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر دی جائے۔ اگر وہ واقعی کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہے یا کوئی بھی ایسا کمپلینٹ ہوتی ہے، پاکستان کی ہر یونیورسٹی میں ہراسمنٹ سیل اویلیبل ہے، وہ فیمیل اسٹوڈنٹ وہاں پر اپلائی کر سکتی ہے۔ اگر اس کو وہاں پر انصاف نہ ملے، اگر اسے لگ رہا ہے تو وہ گورنرز کو کمپلینٹ کر سکتی ہے، ایچ ای سی کو کمپلینٹ کر سکتی ہے، اس کے بعد ایون وہ پولیس میں کمپلینٹ کر سکتی ہے، عدالت اس کو مجرم ڈکلیئر کر سکتی ہے۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے ملک میں جہاں پر ایک جنگل کا قانون ہے کہ میڈیا نے کس کو اجازت دے دی ہے میڈیا کو کہ وہ ہر ٹیچر کی کریکٹر اسیسینیشن کرے۔ اس طرح ہوگا تو ہمارے پاکستان میں کوئی بھی ٹیچر ایون کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اگر آپ ایک ریسپیکٹیبل پیشے کی اس طریقے سے ڈس آنر کریں گے اور میڈیا ایک عدالت بن جائے گا
تو میرا خیال ہے اس ملک میں عدالتوں کو بھی ختم کر دینا چاہیے اور پولیس کو بھی ختم کر دینا چاہیے. صرف میڈیا سیل بنا دیے جائے جو ڈکلیئر کریں کہ ہمارے ملک میں کون مجرم ہے اور کون کیا کہتے ہیں بالکل انصاف میں ہے. تو میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے اس طریقے سے اب کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے تو ہمارے ملک میں نہ پولیس کی ضرورت ہے نہ عدالت کی ضرورت ہے. صرف میڈیا ہو وہ ایک خبر لے اور آ کر اس کسی بھی ٹیچر کی کریکٹر اسیسینیشن کر دے. میرا خیال ہے کہ میڈیا کو بھی سوچنا چاہیے اور جو ارباب اختیار ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں کچھ ایسا نظام ہو کہ کسی کو بھی کریکٹر اسیسینیشن سے پہلے اس کو انکوائری کا حق دیا جائے, اس کو انصاف کا حق دیا جائے, پھر اس کے بعد مجرم ڈکلیئر کیا جائے. اس طرح جب آپ میڈیا کسی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں تو اس کی بھی فیملی ہے, اس کا بھی خاندان ہے. اور مجھے تو بہت حیرت ہو رہی ہے, میں 2 دن سے کہ ہمارے ملک میں کوئی قانون نہیں ہے. یہ جو جتنے بھی بلیک میلر ہیں, اور آپ اگر نوٹ کر لیجئے گا کہ جتنے بھی یہ اس نیوز کو شیئر کر رہے ہیں, نیگیٹو کومنٹ کر رہے ہیں, وہ ایک ہی گروپ ہے. اور اس میں وہی گروپ انوالو ہے جو 4 سال تک جنہوں نے یونیورسٹی میں فیمیل اسٹوڈنٹس کا جینا حرام کیا ہوا تھا اور بدنامی فیمیل کو جینا حرام کر رہے تھے, اور ٹیچروں کو بھی کیا کہتے ہیں انسلٹ کرتے تھے, بدتمیزی کرتے تھے, انہیں فیل اسٹوڈنٹ کو پاس کرنے کے لیے پریشر کرتے. اب بھی وہی اسٹوڈنٹ انوالو ہے, آپ ان کے پروفائل چیک کر لیں, وہ 2-4 اسٹوڈنٹ کا گروپ ہے, 10-15 اسٹوڈنٹ کا, وہی گروپ اب بھی انوالو ہے اور اس کے پیچھے وہی ایڈمنسٹریشن ہے. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایسا کلپریٹ ہے تو ادارے اویلیبل ہیں, پہلے اس کی انکوائری ہونی چاہیے, پھر اس کے بعد اس کو مجرم ڈکلیئر کیا جائے, نہ کہ پہلے اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر دی جائے. شکریہ, میں اپنے یہ تھینک یو.